24 اگست کو پاکستان اور افغانستان کی ٹیم کے درمیان ہونے والے سنسنی خیز کرکٹ میچ پر بات کرنے سے قبل میں آپ کو 2017 کی چیمپئن ٹرافی فائنل کا ایک لمحہ یاد کروانا چاہتا ہوں۔ پاکستان کے 338 رنز کے جواب میں بھارت چیمپئن ٹرافی کو اٹھانے کا خواب آنکھوں میں سجائے میدان میں اترتا ہے تو محمد عامر کو معمولی باؤلر کہنے والے روہت شرما عامر ہی کے ہاتھوں پویلین سدھار جاتے ہیں۔ اب کریز پر رنز کا تعاقب کرنے والے شہنشاہ سمجھے جانے ویرات کوہلی کی آمد ہوئی اور محمد عامر ہی کی گیند پر اظہر علی نے سلپ میں ایک نہایت آسان کیچ ڈراپ کر دیا۔ پورا پاکستان کفِ افسوس مل رہا تھا، دکھ کا اظہار کر رہا تھا اور اظہر علی کی شان میں صلواتیں پڑی جا رہی تھی، اس لیے کہ کوہلی جیسے بڑے کھلاڑی کو ایک موقع بھی کافی ہوا کرتا ہے، لیکن یہ پاکستان کا دن تھا اور یہ محمد عامر کا دن تھا۔ اگلی ہی گیند پر کوہلی نے گیند کو کہیں اور کھیلنے کی کوشش کی اور گیند بلے کا باہری کنارہ لیتے ہوئے پوائنٹ کی پوزیشن پر موجود ایک نوجوان شاداب خان کے محفوظ ہاتھوں میں پہنچ جاتی ہے۔ پاکستانی چلا رہے تھے، آسمان سر پر اٹھا لیا گیا تھا، ترنگا جھک چکا تھا اور سبز ہلالی پرچم بلند ہو چکا تھا۔ کمنٹری باکس میں بیٹھے ناصر حسین چیختے ہوئے کہہ رہے تھے، یہ وہ الفاظ ہیں جو آج بھی خون میں گردش تیز کر دیتے ہیں۔ پاکستانی کرکٹ ایٹ اٹس بیسٹ، 1 منٹ ڈاؤن نیکسٹ منٹ اپ، یعنی کہ پاکستانی ٹیم گھڑی تولا گھڑی ماشا۔ کل جب افغانستان نے ٹاس جیت کر بلے بازی کا فیصلہ کیا تو یہی کچھ پاکستان کی مشہور زمانہ بولنگ کے ساتھ بھی ہوتا نظر آیا۔ پہلے میچ میں پوری افغانی ٹیم کو 59 رن پر ڈھیر کر دینے والی پاکستانی بولنگ اٹیک کو رحمان اللہ گرباز اور ابراہیم زدران نے بے دانت کا شیر بنا دیا۔ اس دوران شاہین شاہ کو رگڑا لگا، نسیم شاہ کو دھویا، حارث رؤف کو پٹخا، شاداب کو لپیٹ کر رنز مارے اور اسامہ میر کو بھی خوب بھگایا۔ 2027 رنز کی اس اوپننگ شراکت داری نے پاکستانی کیمپ میں سراسیمگی پھیلا دی، لیکن آخری اوورز میں پاکستانی بالرز نے عمدہ اور مضبوط لائن اینڈ لینتھ پر بولنگ کی، جس کی وجہ سے بظاہر 350 تک ٹوٹل جاتا ہوا نظر آ رہا تھا اور وہ 301 تک محدود ہو کر رہ گیا۔ رحمان اللہ نے محض 23واں ون ڈے کھیلتے ہوئے 5ویں سنچری داغ کر اپنے روشن مستقبل کی نوید سنا دی۔ اس میچ میں انہوں نے جس طرح شاہین شاہ افریدی، حارث رؤف، نسیم شاہ، شاداب جیسے بالر کو کھیلا وہ دیکھنے کے لائق تھا۔ جب پاکستان میں 301 رنز کے ہدف کا تعاقب شروع کیا تو پہلے ہی اوور میں فخر زمان نے قدموں کا استعمال کرتے ہوئے 2 فیلڈرز کے درمیان سے گیند کو باؤنڈری لائن میں پہنچایا تو یہ لگنے لگا کہ پاکستان اس ہدف کا کامیابی سے تعاقب کر لے گا، کیونکہ فخر کی یہ شاٹ بتلا رہی تھی کہ بلے بازی ہوگی پازیٹیو۔ لیکن پھر فخر 34 بالوں پہ 30 رن بنا کر فضل حق کی ایک خوبصورت گیند پر آؤٹ ہو گئے۔ اب کپتان بابر اعظم نے اپنی جگری دوست امام الحق کو کریز پر جوائن کیا اور کپتان نے آتے ہی پہلے ہی گیند پر دل کو مو لینے والی شاٹ کھیلی اور گیند باؤنڈری لائن کراس کر گئی۔ بابر کا اعتماد بحال ہو رہا تھا اور بابر کی فارم بھی واپس آ رہی تھی۔ پاکستان کے یہ دونوں نوجوان کھلاڑی بابر اعظم اور امام الحق 10ویں مرتبہ ون ڈے انٹرنیشنل میں 100 سے زائد رنز کی شراکت داری قائم کر چکے ہیں۔ یہ پاکستان کی جانب سے بھی ایک ریکارڈ ہے۔ بابر اعظم نے سنچری کرنے کے بعد جب میدان سے رخصت ہوئے تو فتح کے لیے حالات سازگار ہو چکے تھے۔ امام الحق کریز پر جمے کھڑے تھے، نصف سنچری ان کی بھی ہو چکی تھی، لیکن اسی دوران حالات بدل گئے، جذبات بدل گئے، واقعات بدل گئے۔ رضوان رن آؤٹ ہوئے تو سلمان علی بھی اپنے بلے کے ساتھ کارکردگی نہ دکھا سکے۔ افتخار احمد بھی سپن کے خلاف جدوجہد کرتے نظر آئے تو امام الحق بھی 91 رنز پر میدان بدر ہو گئے۔ اب ملک بچانے کی ذمہ داری میاں والی کے آل راؤنڈر کے کندھوں پر پڑی اور آپ جانتے ہیں کہ جب میاں والی کا آل راؤنڈر ملک بچانے میدان میں اترتا ہے تو پھر وہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتا۔ یہی حال شاداب خان نے افغانی بالر کے ساتھ کیا اور ہر بری گیند کو باؤنڈری میں پہنچا کر پاکستان کی یہ میچ جیتنے کی کوشش کو جاری رکھا، کیونکہ میاں والی کا آل راؤنڈر کریز پہ کھڑا تھا۔ شاداب خان 35 گیندوں پر 48 رن بنا چکے تھے۔ اب تو ایک واضح طور پر نو بال امپائر نے نہ دی۔ خان نے مدد کے لیے امپائر کو پکارا، لیکن امپائر نے منہ پھیر کر خان کو تنہا کر دیا۔ سامنا نسیم شاہ کر رہے تھے، فضل حق فاروقی کے ہاتھوں میں گیند ہے اور شاداب خان نا اسٹرائکر اینڈ پر کھڑے ہوئے ہیں۔ حق تعالیٰ کے فضل سے فاروقی نے بھاگنا شروع کیا، امپائر کو کراس کیا، ہوا میں جمپ لی اور گیند کروانے سے قبل اپنی حدود سے باہر نکلنے والے خان کو میدان سے باہر بھیج دیا۔
چونکہ یہ کرکٹ کا قانون بن چکا ہے، اس لیے اخلاقی یا غیر اخلاقی کی بحث میں جائے بغیر ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ قانونی طور پر خان کو میدان سے باہر کیا، اس لیے اس کا میدان سے باہر جانا بنتا تھا۔ بھائی جب آپ سے کریز سے 2 فٹ باہر نکل جائیں گے تو یہ جرم ہی کہلائے گا۔ لیکن دوسری جانب نسیم شاہ کھڑا تھا، وہ نسیم شاہ جس نے افغانستان کو شارجہ میں میاں داد بن کر 2 گیندوں پر 2 مسلسل چھکے لگاتے ہوئے عبرتناک شکست سے دوچار کیا تھا، یہ وہی نسیم شاہ تھا۔ اس میچ میں آصف علی کے ساتھ بدتمیزی ہوئی اور آج شاداب خان کو اس طرح غیر معمولی انداز میں آؤٹ کرنے سے نسیم شاہ کا پارا آسمان کو چھونے لگا۔ اس نے بدلہ لینے کی ٹھان لی اور ایک گیند قبل ہی افغانستان کو شکست دیتے ہوئے ایک بار پھر نسیم شاہ نے وہ کر دکھایا جس کے لیے وہ مشہور ہے۔ تب 2 چھکے لگائے تھے، رات 2 چوکے لگائے، پاکستان میچ جیت چکا تھا اور نسیم شاہ اسی جوش و جذبے کے ساتھ بلہ میدان میں مارتے ہوئے ہیلمٹ اتارتے ہیں، دستانے اتار کر زمین پر پٹکتے ہوئے اپنے جگریہ خوش دل شاہ کو مس کر رہے تھے۔ ان کی جنت مکین والدہ جنت سے اپنے بیٹے کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہی ہوں گی۔ پاکستان نے یہ میچ جیت کر افغانستان کے کھلاڑیوں کو بتلا دیا، کچھ نہ بن پڑا تو ٹپو دیں گے سفینہ، ساحل کی قسم منتیں طوفان نہ کریں گے۔ آج خبر یہ بھی ہے کہ پاکستان ICC کی ون ڈے درجہ بندی میں پہلے نمبر پر براجمان ہو چکا ہے، لیکن اس عہدے پر باقی رہنے کے لیے پاکستان کو افغانستان کے خلاف اگلا میچ بھی جیتنا ہوگا۔